جو سب سے بڑی اس وقت کی آفت ہے اور سب سے بڑا حادثہ ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت امت کا عام طبقہ عوام الناس وہ بھی ایک چیز میں مبتلا ہیں اور امت کے خواص وہ بھی ایک چیز میں مبتلا ہیں. کہ جب مسئلہ آتا ہے، جب مسئلہ آ کر پڑتا ہے، کوئی مشکل آ کر پڑتی ہے، تو اس پر تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ یہ مشکل آ گئی ہے، یہ مسئلہ آ گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کے لیے تیار نہیں ہے. اب کرتے کیا ہے کہ جو دماغ میں آتا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، اس میں مار پہ مار پڑتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا. یہ انسان کا عجیب مزاج ہے. کہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے میں، اس مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے منصوبے سوچتا ہے اور یہاں تک سوچتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو یہاں تک سوچتا ہے کہ اپنے دماغ سے سوچ کر عین شرک اور کفر کو بھی اللہ کی عبادت قرار دے دیتا ہے. یہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے عین شرک عین کفر ہے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اور یہ ایک ایسی باریک قسم کی اور نازک قسم کی چیز ہے کہ اس میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں یعنی بالکل اللہ سے پوچھتے کہ یہ چیزیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ ایک چیز کو شروع کریں گے اور کیا کہیں گے، یوں کہ یہ دینی کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں. بھائی دین کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کا نظام مقرر کیا ہے اس کی تحقیق کرو. نبی نے جس ترتیب سے وہ کر کر دکھایا اس کو اختیار کرو. آپ نے دیکھا کہ کفار جو ہے وہ ہڑتالیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. بالکل اس کی تحقیق نہیں کی کہ تمہارے نبی نے بھی کبھی جلوس نکالے، ہڑتالیں کی. عجیب بات ہے. نبی اور امام وہ اور طریقے ان کے، اور محض کیا ہے، شیطان نے یہ ڈال دیا دماغ میں کہ دین کی نسبت سے یا اللہ کی نسبت سے جو کچھ بھی کرو گے، چاہے بتوں کی عبادت کرو گے، یہ بھی دین ہی بن جائے گا. اس لیے اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں کہ ہر چیز کا نظام اللہ نے خود مقرر کیا ہے، نبی کو ساتھ بھیجا ہے کہ تاکہ اس نظام کو سمجھائے. دین کیسے پبلک میں آتا ہے، دین امتیں کیسے تیار ہوتی ہیں. دینی امتیں بگڑ جائیں تو پھر ان کو دین پر لانے کا کیا طریقہ ہے. تعلیمات الہیہ میں سارا اس کا نظام موجود ہے. انبیاء علیہ السلام دونوں قسم کے بھیجے گئے ہیں.
کفار کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں. بھیجا دونوں کو دعوتی نظام کے ساتھ ہے. اور اگر تحقیق کریں گے تو جو انبیاء کافروں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور جو بگڑے ہوئے امتوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب ان کا ایک نظام ہے کہ ان میں اس طرح سے محنت کرو، اس طرح سے محنت کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کو تیار کرنا تھا ذمہ داری کے لیے، تو اس لیے سب سے پہلے ان کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے دینی امتیں تیار ہوتی ہیں اور دینی امتیں کس محنت سے بنتی ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے، وہ ساری چیز ان کو بتائی. اب دار ارقم جو تھا وہ آپ کا مستقر تھا. دار ارقم میں نماز روزے کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. دار ارقم میں کیا بتایا جاتا تھا، کس طرح سے جا کے لوگوں میں بات کرو، لوگوں کے جواب ہوں گے وہ کیسے سنو، اور کس طرح سے اپنے محنت کے رخ کو بڑھاتے چلے جاؤ. مار کھا کے پھر دار ارقم میں آ جاتے تھے. جھگڑا کس بات پر تھا؟ جھگڑا اس بات پر تھا کہ تم جس نظام زندگی کو لانا چاہتے ہو یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے اور رواج کے خلاف ہے.